بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم سنی عالم الحاکم الترمذی کی ایک جامع سوانح حیات کو پیش کر رہے ہیں۔ ہم ان کی زندگی کے سنگ میلوں کو بیان کر رہے ہیں جن میں ان کی علمی کارنامے اور حدیث ادب کی تالیف میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ تحقیق اسلامی تعلیم اور فقہ کے تناظر میں الحاکم الترمذی کے کام کے لازوال اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ الحکیم ترمذ کا بابا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن علی ابن حسن بن بشیر الترمذی ایک فارسی سنی فقہ اور خراسان کے محدث تھے، لیکن زیادہ تر ان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تصوف کی ابتدائی مصنفین میں سے ایک ان کی زندگی اور علمی اور تخلیقی سرگرمی کے بارے میں معلومات تاج الدین سبکی اور تاریخ ابن حجر کی تصنیف میں مل سکتی ہے۔ لسان المیزان سلیمی اور متعدد کتابوں میں اور مکالموں میں اسے دوسرے روایت پسندوں کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم الزیبی نے اس کا دفاع کرتے ہوئے کہا وہ حدیث میں پیشوا ہے۔ الحکیم الترمذی اپنی کتاب بدو شانی ابو عبداللہ کے توقب کا آغاز میں اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں، جسے یکبا اسماعیل عثمان نے 1965 میں بیروت سے شائع کیا۔ اس میں سائنسدان کے کام کے ساتھ خاتم الاولیاء میر الاولیاء لکھا ہوا ہے۔ ترمذی بظاہر 820 اور 825 عیسوی کے درمیان ترمذ خراسان آج کل ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک عالم حدیث اور فقہ تھے۔ اس کی ابتدائی تعلیم بہت راسخ العقیدہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ حدیث اور فقہ قانون کے ایک عالم کے طور پر پالا جاتا ہے، خاص طور پر حنفی مکتب فنون جو ایران کے مشرقی علاقے میں غالب تھا۔ تاہم ان نے حنبلیوں کو بھی اسلام کا اعتراف خطاب کیا۔ ترمذی کی تعلیم کے دائرے میں یونانی فطری سائنس اور فلسفہ جسے علوم شامل تھے۔ اس کے بعد میں فلکیات اور ریاضی کے علم کا مطالعہ۔ فلکیات کا استعمال تو سیکھنے کے حوالے سے مختلف تشریحات دی گئی ہیں۔ ان کی تحریروں میں فطری سائنس کے اثر کو کوئی نشان نہیں ہے، لیکن ایک صوفی ماسٹر ہونا ہی اس بات کو قبول کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی تصنیف کلام اور عقیدہ کو چھوتی ہے، اور اس نے اپنے عہد کے متقمین کے ساتھ عقلی جھگڑا کیا اور اس کے بارے میں تنقیدی رویہ برقرار رکھا۔ ان کی تصانیف جو کہ مصنوعہ مواد پر مشتمل ہے، مکمل طور پر صوفیانہ کاموں کے زمرے میں یا علوم حدیث کے زمرے میں، نہ فلسفیانہ کاموں کے زمرے میں ہوں، نہ ہی کلام یا فقہ کے زمرے میں شمار کی جا سکتی ہیں۔ تاہم ان کی علمی جستجو نے انہیں الحکیم کا نام دیا تھا۔ تو دوستو، الحکیم ترمذی کی تاریخ پیدائش اور وقت کی نشاندہی کرنے کے لیے تحریری ذرائع اور موجودہ لٹریچر میں مختلف طریقے استعمال کی گئی ہیں۔ بعض مصنفین، خاص طور پر خواجہ حلیف، اپنے کشف الظنون میں الحکیم ترمذی کی تاریخ وفات کے طور پر 255 ہجری 869 عیسوی بتاتے ہیں۔ الحکیم ترمذی کی قبر پر بھی یہی تاریخ لکھی گئی ہے۔ اگر ہم اس حقیقت سے آگے بڑھے کہ الحکم ترمذی 100 سال سے زیادہ زندہ رہے، تو بعض ذرائع کے مطابق 112، 116 یا 120 سال، وہ تقریباً 750 اور 766 عیسوی کے درمیان پیدا ہوئے۔ اسی وقت عبدالفتاح عبداللہ برکہ، جنہوں نے 30 سال قبل اپنی عظیم الشان الحکیم الترمذی اس کا نظریہ لکھا تھا، کہا کہ الحکیم ترمذی تھا 205 ہجری 820 میں پیدا ہوئے اور 320 ہجری 932 میں فوت ہوئے اور 112 سال زندہ رہے۔ مسلم حدیث کے علماء نے بیان کیا ہے کہ ان کی پیدائش اور وقت کے بارے میں اختلاف ہے،
لیکن وہ 70 سے 80 سال تک زندہ رہنے کے بعد 280 ہجری میں فوت ہوئے۔ الحاکم الترمذی کے بچپن اور جوانی کے بارے میں تفصیلی معلومات منبع ہیں، دستیاب نہیں ہیں۔ ان کی خود نوشت کے مطابق اس نے 8 سال کی عمر میں مذہبی علوم سیکھنا شروع کی، اور جب وہ 28 سال کے تھے تو انہوں نے مکہ کا حج کیا۔ مکہ سے واپس آ کر الحکیم ترمذی صوفی پیروکار بن گئے۔ اس نے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور معاہدے سیکھے۔ ان کے والد علی بن حسن ایک معروف عالم حدیث کے ماہر تھے، جو عالم کے تلاش میں بغداد گئے اور اس وقت کے ممتاز علماء سے حدیث کے مختلف مسائل پر سائنسی مباحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کی والدہ اور چچا حدیث کے ماہر سمجھے جاتے تھے، چنانچہ الحکیم ترمذی پڑھے لکھے اور سائنسی لوگوں کے حلقے میں پروان چڑھے، جس نے ان کے نظریے پر بہت زیادہ اثر ڈالا۔ بعض تحریری ذرائع میں الحکیم الترمذی کے استاذہ کے بارے میں معتبر معلومات موجود ہیں۔ ان کے استاد کے والد علی بن حسن تھے۔ ترمذی میں مخطیب البغدادی کی تاریخ بغداد میں کچھ معلومات موجود ہیں۔ ان کے دیگر استاذہ میں قطبیہ بن سعد القافی الباغی، صالح بن عبداللہ الترمذی نے ابن خبانہ کی کتاب مشہور لوگوں کے بارے میں کتاب میں بہت دلچسپ حقائق لکھے تھے۔ صالح بن محمد الترمذی جو کچھ عرصہ تومیز کے سابق قاضی تھے، سفیان بن وکی، حسن بن عمر بن شفیق الباغی، احمد بن خزروج اور ابو تراب الخشیبی اور یحییٰ بن معاذ الرازی متوفی 875 سن میں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم الحاکم الترمذی کے بچپن اور جوانی کی زندگی کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، کل تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔